اور آئیے خداوند کے پاکلام کی طرف پڑھیں۔ خداوند کے پاکلام میں سے آج ہم پڑھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 4 باب، اس کی 14ویں آیت سے 22ویں آیت تک خداوند کے پاکلام میں سے آج پڑھیں گے، اور ان آیات کو ہمارے لیے تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں گے مسٹر گریفن سراج صاحب۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کا پاک زندہ کلام کھولیے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت سے 22ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور اس کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھا جانا پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ چونکہ یہ کرسمس سیزن ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج چرچ میں بھی کرسمس سیزن کی نسبت سے کوئی خیال آپ کے ساتھ رکھا جائے۔ اگرچہ میں ہر روز ان دنوں میں کرسمس کے پیغامات دے رہا ہوں، لیکن میرے پاس ان پیغامات کی کوئی کمی نہیں ہے کرسمس سیزن میں۔ سو آج ہم ایک خیال چرچ میں بھی کرسمس سیزن کی نسبت سے سنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح، لوکا کا انجیلی بیان اس کے 4 باب میں خداوند یسوع مسیح نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا یوحنا اصطباغی سے، اور اس کے بعد 40 دن تک وہ بیابان میں پھرتے رہے، شیطان ان کو آزماتا رہا۔ 40 دن کے بعد ہم اسپیسیفک ٹیمپٹیشن یا جو خاص آزمائشیں تھیں ان کا بیان پڑھتے ہیں۔ 13ویں آیت تک ہم یہی بیان پڑھتے ہیں کہ ابلیس ان کو آزما رہا تھا، اور جب وہ تھک گیا یسوع کو آزما کر، اور یسوع اس کے نرغے میں نہیں آئے، تو وہ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ عبادت خانوں کا رواج 586-87 قبل از مسیح سے پہلے نہیں تھا۔ اس زمانے میں فقط ایک ہیکل ہوتی تھی، اور سارے یہودی پابند تھے کہ وہ عیدیں منانے کے لیے وہاں پر جمع ہوں۔ عبادت خانوں کا تصور اس وقت پیدا ہوا جب بنی اسرائیل
اسیری میں چلے گئے. تو انہوں نے جہاں جہاں وہ موجود تھے وہاں پر انہوں نے اپنے لیے چھوٹی عبادت گاہیں تعمیر کر لیں جن کو سیناگوگ بھی کہتے ہیں. اور اردو میں ہم نے سیناگوگ کا ترجمہ عبادت خانہ کیا ہے. کراچی میں بھی کسی زمانے میں ایک سیناگوگ تھی پاکستان بننے کے بعد بھی. اور 1951 اور 52 کے مردم شماری کے مطابق تقریباً 1300 کے قریب یہودی کراچی میں آباد تھے. لیکن اس کے بعد یہ یہودی پاکستان کو چھوڑ کر اسرائیل میں چلے گئے یا اور ملکوں میں شفٹ ہو گئے اور بالآخر اس عبادت خانے کو بھی مٹا دیا گیا اور آج اس کی جگہ پہ ایک پلازا تعمیر کر دیا گیا ہے. یہ عبادت خانے جہاں جہاں یہودی آباد ہوتے تھے وہاں پر انہوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ عبادت خانے تعمیر کیے. خداوند یسوع مسیح آپ جانتے ہیں کہ گلیل کے شہر ناصرت کے رہنے والے تھے. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ناصرت, وہاں کے رہنے والے تھے. اور جہاں پر ارامی زبان بولی جاتی تھی, عام فہم زبان تھی گھروں میں, اور اس کا گلیلین ویرینٹ ایک خاص لب و لہجہ تھا گلیل کے لوگوں کا, وہ یہاں پر بولا جاتا تھا. خداوند یسوع مسیح جب آزمائے گئے اور آزمائے جانے کے بعد ان کی شہرت پورے گلیل میں اور اس کے گرد و نواح میں جب وہ خدمت کر رہے تھے, لوگوں کو شفا بخش رہے تھے, پھیل گئی. اور اس کے علاوہ وہ ان کے عبادت خانوں میں بھی تعلیم دے رہا تھا. خداوند یسوع مسیح ناصرت میں بھی آئے اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گئے. میرے لیے یہ بات بہت دلچسپ ہے, یہ آیت جہاں یہ لکھا ہے اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا. اپنے دستور کے موافق. یوں لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے سبت کے دن عبادت خانے میں جانا اپنا معمول بنا لیا تھا. یہ ان کا معمول تھا, جیسے یہاں پہ لکھا ہے اپنے دستور کے موافق. It was not the tradition of Israelites. یہ یسوع کا معمول تھا کہ وہ ہر سبت کو عبادت خانے میں جا کر عبادت کرتے تھے. یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ یہودیوں کا مذہب کرپٹ ہو چکا ہے اس لیے میں ان کے عبادت خانوں میں عبادت کے لیے نہیں جاؤں گا. یسوع جو خود خدا ہے اس نے عبادت خانے میں سبت کے روز عبادت خانے میں جانا اپنا معمول بنا رکھا تھا. انہوں نے کبھی اس زمانے کے مذہب پر جو گراوٹ اس میں موجود تھی اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے عبادت خانے میں جانے سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کبھی کسی جو مذہبی رہنما تھے, اگرچہ وہ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا, لیکن اس کے باوجود کبھی اس نے اس بات کو عبادت خانے میں جانے میں رکاوٹ نہیں سمجھا. وہ عبادت خانے میں جاتے تھے اور عبادت خانے میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. میں نے جب اس آیت کو پڑھا اور اس پر میں نے غور کیا تو اس نے مجھے بہت انسپائر کیا, کیونکہ ہم عبادت کرنے کو اپنا بہت سے لوگ ہیں جن کا معمول ہے یہ, وہ باقاعدگی کے ساتھ عبادت میں آتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے. تو آج صبح میں ان کے لیے اس آیت کو خاص طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یسوع کا معمول تھا کہ وہ ہر سبت کو عبادت خانے میں جا کر عبادت کرتے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر. اب یہ عبادت کیسی ہوتی تھی؟ اس کا آغاز ہمیشہ برکتوں کے ڈیکلریشن کے ساتھ ہوتا تھا. یہودی عبادت کا آغاز
برکت کو ڈکلیئر کیا، اعلان کیا جاتا تھا برکت کا. اور جس طرح سے ہم بلاہٹ کرتے ہیں، کوئی زبور یا کوئی آیات پڑھتے ہیں جس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ دعا کریں خدا سے، بالکل اسی طرح سے یہودی عبادت کا آغاز ہوتا تھا برکت کے ڈیکلیریشن کے ساتھ. جب یہ ہو جاتا تھا تو وہ استثناء کی کتاب اور اس کے 6 باب میں سے اپنے ایمان کا اقرار کیا کرتے تھے، جس طرح سے ہم رسولوں کے عقیدے میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. وہ استثناء کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت سے پڑھتے تھے 9 آیت تک. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. 9 آیت تک وہ چلتے جاتے تھے اور 9 آیت تک سارے مل کر جتنے لوگ عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے وہ یہ آیات پڑھتے تھے. استثناء کی کتاب اس کا 4 باب، اس کا 6 باب، اس کی 4 آیت سے 9 آیت تک. یہ ایک طرح سے ان کے ایمان کا اقرار ہوتا تھا. اس کے بعد دعا کی جاتی تھی اور کلام کے کسی حصے کو، انبیاء کے کسی صحیفے کو یا تاریخ میں سے کسی واقعے کو یا شریعت کی کتاب میں سے کوئی چیز ان کے لیے پڑھی جاتی تھی. خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں جو بائبل مقدس ان کے ہاتھوں میں تھی اس کو آج ہم سیپٹیوجنٹ کہتے ہیں، ہفتادی ترجمہ. ان کے زمانے میں ایک اور بائبل بھی موجود تھی ترجمہ، اور وہ ارامی میں تحت الترجمہ تھا. خداوند یسوع مسیح نے اسی سیپٹیوجنٹ سے ان آیات کو تلاوت کیا. یہ اس زمانے میں یہ ترجمہ پڑھا جاتا تھا، یونانی زبان کا ترجمہ جو مصر میں بیت لحم دور میں کیا گیا. یہ ترجمہ پڑھا جاتا تھا اور اس کے بعد چھوٹا سا سرمن دیا جاتا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹا سا ہوگا لیکن مجھے صحیح آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر کا ہوتا تھا، لیکن سرمن دیا جاتا تھا. اور بہت دفعہ ان ربیوں کو جن کی تعلیم سے وہ متاثر ہوتے تھے، جن لوگوں کی، ان کو موقع دیا جاتا تھا کہ وہ بولے. اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب، اس کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت ہمیں اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جو ربی مشہور ہوتے تھے ان کو لوگ اپنے عبادت خانوں میں دعوت دیتے تھے. مثال کے طور پر کوئی شخص ان کے شہر میں آ گیا جس کی شہرت پہلے سے موجود ہے، تو وہ اس کو موقع دیتے تھے کہ آج وہ شہر ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں موجود ہے تو آج وہ یہ پیغام دے گا. خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں عبادت خانوں میں یہی رواج موجود تھا. اگرچہ ہیکل بھی موجود تھی لیکن یہ عبادت خانے بھی موجود تھے. اس کے بعد اگر تو کاہن موجود ہوتا عبادت میں تو پھر دعا اور بینیڈکشن کے ساتھ یہ برکت کے جو کلمات ہیں، یہ ٹریڈیشن ہمارے پاس انہی سے آئی ہے، عبادت خانوں سے. اگر کاہن موجود ہوتا تو برکت کے کلمے ادا کیے جاتے اور اس کے ساتھ سبت کی عبادت اپنے اختتام کو پہنچتی. اگر کاہن موجود نہ ہوتا تو کوئی شخص، لیمن، کوئی بھی، وہ دعا کرتا اور اس دعا کے ساتھ اس عبادت کا اختتام ہوتا تھا. میں نے آپ کو یہ صرف اس کا پیغام کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں تھا ان باتوں کا، لیکن یہ باتیں میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو بتائیں کیونکہ
میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہودی عبادت کیسے کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح کیوں عبادت خانے میں چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ معمول تھا، اور آج میں آپ کو یہاں پر ایک بات کہوں گا۔ اگر یہ خداوند یسوع مسیح کا معمول تھا تو پھر یہ معمول ہم میں سے ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یسوع کو ماننے والے ہیں تو یسوع کا یہ معمول تھا کہ وہ عبادت خانے میں جا کے عبادت کرتا تھا، تو آج سے وہ عہد کریں کہ ہم بھی اب اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ اب میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں کے خط میں اس کے 10ویں باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت میں ایمانداروں سے یہی کہا گیا ہے۔ 24ویں اور 25ویں آیت، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھیں اسی قدر زیادہ کیا کرو، یعنی آپس میں جمع ہوا کرو۔ ہماری کلیسیا میں نہ صرف اتوار کی عبادت ہوتی ہے، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ جمعے کے دن بھی جمع ہو سکے۔ اگر کسی وجہ سے اتوار مس ہو گیا ہے، آپ نہیں آ سکے، تو آپ جمعے کو بھی آ سکتے ہیں۔ آپ اتوار اور جمعہ ہر 2 عبادتوں میں شریک ہو سکتے ہیں، 2 دن آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے، آپ کے لیے بندش نہیں ہے، آپ کے لیے بلکہ زیادہ موقع ہیں، جیسے عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ آپ کے پاس یہ بھی موقع ہے کہ جب ان دنوں میں خاص طور پر جب ہر روز شام کی عبادت ہوتی ہے تو آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اگر دوسرے شہر میں بھی ہوں تو میں شام کی عبادت سے پہلے اپنے سارے کام کاج ختم کر کے اس عبادت میں شریک ہوں، ہر روز شام کی۔ میں نے صرف 2 عبادتیں مس کی ہیں ان 11 دنوں میں، اور یہ وہ دن ہیں جب میں صوبے میں موجود نہیں تھا، پنجاب میں نہیں تھا۔ میں نے صرف وہ 2 دن عبادت مس کی ہے، ادروائز میں ساری باتوں میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ معمول تھا ہمارے یسوع کا، اور یہ معمول ہونا چاہیے آپ میں سے ہر ایک کا بھی۔ بہرحال ہم اپنے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، یہ ٹیکسٹ، یہ متن جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ وہ متن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے جب عبادت خانے میں وہ گئے ناصرت میں، جو ان کا اپنا گاؤں تھا، شہر تھا، وہاں پر وہ پہنچے اور ان کو بائبل دی گئی، تمہار دیا گیا کہ آپ اس میں سے پڑھیں، اور ان کو پیغام دینے کے لیے بھی کہا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان آیات میں اپنے بارے میں ایک دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، جس کی پیشین گویاں پرانے عہد نامے میں یا عبرانی بائبل میں جو پیشین گویاں تھیں، وہ جس شخص کے بارے میں، جس مسیحا کے بارے میں وہ پیشین گویاں ہیں، وہ میں ہوں۔ یسوع ان آیات میں اپنے مشن کا، اپنے کام کا بیان کرتے ہیں کہ وہ کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ اپنی زبان مبارک سے انہوں نے پہلی مرتبہ جب وہ آزمائے گئے اور اس کے بعد ان کی شہرت پھیل گئی، وہ تعلیم دیتے رہے، ان کی شہرت پھیل گئی، لوگ ان کو جاننے لگے کہ یہ شخص ہے جو تعلیم دیتا ہے، اور جب ان کو عبادت خانے میں موقع دیا گیا تو انہوں نے یہ بیان پڑھا کہ میں مسیحا ہوں، میرا مشن یہ ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میں کیوں آسمان پر سے آپ کے درمیان آیا ہوں۔ ہم ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کی عید منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس متن میں اپنا مشن بیان کیا کہ میرا کام کیا ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب وہ خدمت کر رہے تھے، اپنی منسٹری کو، اپنے مشن کو انہوں نے لوگوں کے سامنے
ظاہر کیا. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, بیماروں کو شفا بخشی, بدروحوں کو نکالا, اور انہوں نے ان کو ہوا, پانی, سمندروں پر بھی طاقت اور قوت تھی. انہوں نے اپنی پیدائش, اپنی زندگی کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح اس کو بیان کر رہے تھے کہ میں آئی ایم دا کرائسٹ, میں مسیحا ہوں. یسوع ان کا نام تھا, جیزس واز ہز نیم, کیونکہ فرشتے نے یہی کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا. یسوع اس کا نام تھا, کرائسٹ یا مسیح یہ ان کا لقب ہے, اور وہ بیان کر رہے تھے کہ میں ہی وہ مسیح ہوں. سو خداوند یسوع مسیح آئے اور انہوں نے اپنے مشن کا ناصرت شہر میں, جو ان کا آبائی علاقہ تھا, وہاں پر انہوں نے یہ بیان پڑھا اور اپنے مشن کا آغاز کیا, یا اپنے مشن کو, اپنے منشور کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں. اپنے منشور کو, اپنے مشن کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا, اور یہ کہا 21ویں آیت میں لکھا ہے, جب وہ پڑھ رہے تھے, سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں, تو اس نے اچانک ان سے کہا, آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. یسوع نے گویا یہ کلیم کیا کہ یہ باتیں میرے بارے میں ہیں, اور یہ باتیں اس کے مشن کا بیان کرتی ہیں. آئیے ہم اس کے مشن کا تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یسوع جو باتیں اس نے یہاں پر کی, جو اس کا مشن تھا, وہ اس کو آج بھی پورا کرتا ہے. اگرچہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی جان قربان کریں, اور اب ان کو بار بار مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی رومی سپاہی ان پر کوڑے نہیں برسا سکتا, کوئی اس کی داڑھی کو نہیں نوچ سکتا, کوئی اس کے منہ پر نہیں تھوک سکتا. لیکن باقی جتنے مشن کا کام ہے اس کا, جن کا وہ یہاں پر بیان کرتا ہے, وہ نہ صرف اس وقت ان کاموں کو کر رہا تھا, بلکہ وہ کام یسوع آج بھی ہمارے درمیان کرتا ہے. آئیے اس پر غور کریں. اس کی سب سے پہلے ہم اس کے مشن کے اسرار پر غور کریں گے, اس کے بھید پر غور کریں گے. خداوند یسوع مسیح جو کچھ بھی کر رہے تھے, اس نے لوگوں کو حیران کر رکھا تھا. لوگ حیران تھے ان کی باتوں کو سن کر, دیکھ کر, ان کی تعلیم کو سن کر وہ حیران تھے. مثال کے طور پر اب مرکز کے انجیلی بیان 2 باب کی 12ویں آیت کو پڑھیں. جب خداوند یسوع مسیح نے مفلوج کو شفا دی تو لکھا ہے, چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. متی کا انجیلی بیان اس کا 9واں باب اور اس کی 33ویں آیت کو دیکھیے. جب اس نے بدروح کو نکالا, اور ایک گنگا شخص تھا جس میں بدروح تھی, اور وہ گنگا بولنے لگا, تو لوگوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. لوگ حیران ہوتے تھے, لوگ پریشان ہو جاتے تھے, حیران ہو جاتے تھے. آپ کو انجیلی بیانات میں تقریباً 5 مرتبہ یہ بیان ملے گا کہ لوگ اس کی تعلیم کو سن کر حیران رہ گئے. وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے, اور وہ تعجب اور حیران ہوتے تھے کہ کیا بھید ہے, کیا اسرار ہے, کیا چیز ہے اس کے پاس. کچھ نے کہا کہ یہ بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. سو یہ ان لوگوں کے لیے ایک اسرار رہا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کیا, جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کیا, دنیا میں آج تک کوئی اور شخص ویسا نہیں کر سکا. کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈپلیکیٹ کر سکے, دوبارہ سے ان کو کر سکے جو یسوع نے کی. ان کی آزمائش, ان کی مخالفت, ان کا رد کیا جانا, ان کی صلیبی موت, ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا, ان کی بے گناہ زندگی, یہ سب چیزیں کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتی.
اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے، میں نے کہا کہ وہ ایک ہی مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے کہ وہ اپنی جان قربان کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ حیران کن ہے. ان کا مشن حیران کن ہے. خداوند یسوع مسیح اگرچہ خدا ہیں اور خدا تھے اس وقت بھی، ہی واز کمپلیٹلی اے گاڈ ان فلیش. وہ مجسم خدا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بہت سے کام جو اس دنیا میں کیے وہ ابن آدم کے طور پر کیے. اب فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب اس کی 5ویں سے 8ویں آیت کو پڑھیے. خداوند یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گئے تھے اور انہوں نے جو کچھ اس دھرتی پر کیا وہ انہوں نے بیٹے کے روپ میں کیا، اور ابن آدم کے طور پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے لیے جب انہوں نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا تو خدا کا پاک روح ان پر نازل ہوا اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا. اور خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ بھی اس دنیا میں کیا، لوگ اس کے بارے میں جو مرضی رائے رکھتے ہوں، لیکن اس نے یہ سارے کے سارے کام اور اپنا مشن خدا باپ اور خدا پاک روح کے ساتھ مل کر کیا. یہ اس کے مشن کا بھید ہے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اس میں خدا باپ کی مرضی اور خدا پاک روح کی طاقت ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی. اب خوبصورت بات یہ ہے کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو بھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ جو کام یسوع نے، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیے. وہاں پر یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے مشن کو، اپنے مشن کو، اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو کام وہ خود کرتا تھا وہی کام کرنے کی ذمہ داری اس نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے. اور اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کام جو میں کرتا ہوں بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام تم کرو گے، ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. لیکن اس کے لیے اس نے خدا پاک روح کے بارے میں کہا. اور افسس کی کلیسیا کے نام خط پالوس یہ کہتا ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ. وہ روح جس کو ہم روح القدس یا پاک روح کہتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا. یہ اس کا میں نے کہا کہ یہ بھید تھا اس کی مشن کا، اس کی طاقت کا، اور وہی روح آج ہمارے ساتھ ہے. رومیو کے نام خط میں مقدس پالوس کہتے ہیں کہ وہ روح جس نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا آج تمہارے ساتھ ہے. سو ہم اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. آئیے ہم اس کے مشن کی عظمت پر غور کریں. پہلی بات جس کو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. پہلی بات یہ کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. سو جو کچھ میں کرتا ہوں وہ اس روح کی قوت سے کر رہا ہوں. اس دنیا میں میں ابن آدم ہوں، میں انسان ہوں جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہوں، اور میں جو کچھ کرتا ہوں یہ اس روح کی بدولت کرتا ہوں جو خداوند کا روح ہے، جو روح القدس ہے، جو پاک روح ہے. اور یہ پاک روح جس کے پاس بھی ہوگا، جس کے ساتھ بھی یہ خدا کا روح القدس موجود ہوگا، وہ یہ سب کام بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. Preaching the gospel to the poor. غریبوں کو انجیل کی منادی کرنے کے لیے، جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ انفلوئنس ہے، نہ ان کے پاس دنیاوی طور پر کوئی عزت اور حشمت ہے.
بالکل معمولی لوگ ہیں وہ، اور وہ بالکل معاشرے کے گویا رد کیے ہوئے لوگ ہیں، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، لیکن وہ خدا کے حضور میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے پاس پہنچا جو روح کے اعتبار سے غریب ہیں، ان کو خدا کی ضرورت ہے، اور وہ ان کے پاس آیا۔ یہاں پر اس نے دنیاوی مال و دولت، دنیاوی حشمت، دنیاوی اعزاز، اختیار کی بات نہیں کی، بلکہ یہاں پر جو لفظ کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے بیان کے لیے مسا کیا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سپرد کرتے ہیں۔ آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، لیکن ان کے لیے خاص طور پر جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی بخشے۔ یہاں پہ بھی بڑا دلچسپ لفظ لکھا ہے قیدیوں کے بارے میں۔ قیدیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیزے کی نوک پہ ہیں۔ یہاں پر جو لفظ لکھا گیا قیدی کے لیے، وہ کوئی ایسا قیدی نہیں جس کو جیل میں بند کیا گیا ہو، اور یا جو کسی پنجرے میں بند ہو، یا جس کو سلاخوں سے جکڑا گیا ہو، نہیں۔ ایسا قیدی جس کے سر پر، جس کی گردن پر نیزے کی نوک رکھی ہے، نیزے کی نوک رکھی ہے، جیسے کوئی پستول تان لے ہمارے اوپر، ایسا قیدی ہے جو نیزے کی نوک پہ ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں لکھا گیا؟ یہ لفظ اس لیے لکھا گیا کیونکہ میں اور آپ ہر وقت نیزے کی نوک پہ ہیں، اور یہ نیزہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کے ہاتھوں میں ہے، لوسیفر کے ہاتھوں میں ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک، یہ میں صرف اس دنیا، یہ جو جسمانی دنیا اس کی بات نہیں کر رہا، روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم بیک وقت دو دنیاوں میں رہتے ہیں۔ روحانی دنیا میں ہم ہر وقت شیطان کے نیزے کی نوک پہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے، پطرس کہتا ہے کہ وہ ہر وقت دھاڑتا پھرتا ہے شیر ببر کی طرح کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ایسی حالت میں جب ہم نیزے کی نوک پہ ہیں، صرف ایک ہی شخص ہمیں رہائی دے سکتا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں تو وہ ہمیں اس کے شر سے، اس کی دشمنی سے، اس کی نفرت سے اور اس کے سارے کاموں سے ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ میں اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی بخشوں۔ He sets you free, he sets you free۔ ان لوگوں کو جو نیزے کی نوک پہ ہیں، خداوند ان کو محفوظ کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میں اندھوں کو بینائی دوں، اور یہاں پر اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سنو۔ یہاں پر یہ فزیکل بلائنڈنس کی بات نہیں ہے کہ یسوع صرف اس لیے آتا کہ برتمائی شفا پائے، نو۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب اپنے اوپر ان چیزوں کو اطلاق کرتے ہیں ان کا، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ذہنی اور روحانی طور پر نابینا ہیں۔ اب دیکھیں، ہم اکثر دعا کرتے ہیں خداوند تم، افسس کی کلیسیا کے نام ختم مقدس پالوس کہتا ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ ہماری جسمانی آنکھیں تو پہلے ہی دیکھ رہی ہیں، لیکن ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، کیونکہ ان آنکھوں کے ساتھ
ہم خدا کی ان برکتوں کو جو روحانی دنیا میں وہ ہمیں عطا کرتا ہے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اسی لیے کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سب چیزیں جن کو نہ آدمی کی آنکھوں نے دیکھا، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. روحانی برکات کو جو خداوند آپ کو ہر روز عطا کرتے ہیں ہم ان جسمانی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے. ان جسمانی آنکھوں سے صرف ہمیں اس دنیا کی برکتیں نظر آتی ہیں، لیکن جو آسمانی برکتیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں روحانی آنکھوں کی، دل کی آنکھوں کی روشن ہونے کی ضرورت ہے. افسس کی کلیسیا کے نام آپ خط اس کا دوسرا باب پڑھیں، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ اے ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ یہ جان لیں کہ ہماری میراث کیا کچھ ہے. اب دیکھیں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. وہ دولت جو ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں میں بخش رکھی ہے، اس کو صرف ہم ایک ہی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. ہم اس دنیا کی دولت کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں کے ساتھ، لیکن آسمانی دولت کو دیکھنے کے لیے ہمیں دل کی آنکھوں کے، ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کا مشن یہ ہے، وہ اس لیے اس دنیا میں آئے، اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ وہ ان لوگوں کو جن کے دل کی آنکھیں روشن نہیں ہیں ان کو دل کی روشنی عطا کرے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اپنے مشن کا بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے تاکہ وہ کچلے ہوں کو آزاد کرے، جو شیطان کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو آزاد کرے، اور اس کا اختیار یسوع کے پاس ہے. ہم صرف اذیت کی بات، پھر میں کہوں گا ہم اذیت کی بات کرتے ہیں فزیکل، لیکن یہ ان کچلے ہوں کے بارے میں بات ہے جو شیطان کے ہاتھوں میں، اگرچہ وہ اس دنیا میں ہمیں بڑے اعزازات اختیارات کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن روحانی دنیا میں وہ شیطان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں وہ موجود ہیں. They are oppressed by Satan. خداوند ان سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں آئے اور یہ ان کا مشن ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خدا کے سال مقبول کی منادی کروں. یہ سال مقبول ہر یہودی کیلنڈر میں 7واں سال ہوتا تھا اور اس کو جوبلی سال کے طور پر منایا جاتا تھا. اس سال جس کو جوبلی سال کہا جاتا تھا، اس سال زمین نہیں جوتی جاتی تھی، زمین کو ریسٹ دیا جاتا تھا. اور پھر اس سال جتنی چیزیں کسی نے گروی رکھی ہوتی تھیں وہ اس کو واپس مل جاتی تھیں، غلام آزاد کر دیے جاتے تھے. اور یوں خدا معاشرے میں توازن قائم کرتا تھا. یہ جوبلی سال اس لیے تھا تاکہ معاشرے میں توازن قائم کر دیا جائے. 6 سال تک وہ غلاموں کو خریدتے تھے، زمین کو جوتتے تھے اور اس میں سے اپنے لیے فصل پیدا کرتے تھے. لوگ اپنا معاشی طور پر ایک دوسرے کے قرض لیتے دیتے تھے، اپنی چیزوں کو گروی رکھتے تھے اور اس کے عوض وہ قرض حاصل کرتے تھے تاکہ اپنی زندگی کو گزار سکیں. لیکن 7ویں برس یہ ساری چیزیں واپس ہو جاتی تھیں تاکہ ایک مرتبہ پھر توازن قائم کیا جا سکے معاشرے میں. یہ خدا کا ایک خوبصورت انتظام تھا شریعت کے مطابق جس کے ساتھ وہ توازن قائم کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں معاشرے میں توازن قائم کروں، پیس. اور
برکتوں میں توازن، ایک جیسی برکتیں۔ اس دنیا میں ہم امیر غریب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یسوع پر ایمان لائیں تو روحانی دنیا میں ہم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ اور خداوند ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ وہ روح کے اعتبار سے ہمیں ایک جیسا کر دیں، ہم میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہ رہے۔ خداوند یسوع مسیح توازن کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس کو اپنے مشن کے طور پر بیان کیا کہ دس از دا پرپز آف مائی لائف، یہ ہے میرا مقصد اس دنیا میں آنے کا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے محبت کے بارے میں جو باتیں، اپنے مشن کے بارے میں باتیں کی، ان کو ہم ایک آیت میں سمو سکتے ہیں۔ یسایہ 42 باب اور 30 آیت، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، ٹمٹمتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ دس از ہز مشن، یہ اس کا مقصد ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اس اپنے مشن کا یا اپنے منشور کا بیان کیا اپنے ہی شہر میں، یعنی ناصرت میں انہوں نے اس کا بیان کیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اس کو قبول کریں، اور اگر وہ اس کو قبول کریں گے، اس کے منشور کو اور اس کے مشن کو قبول کریں گے تو وہ ان کو قبول کرے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب آگے چل کر اسی 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور نہ صرف قہر سے بھر گئے بلکہ انہوں نے وہ اٹھے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ ناصرت کے لوگوں نے یسوع کو مار ڈالنے کی کوشش کی، اس کے اپنے لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ قہر سے بھر گئے جب انہوں نے یسوع کے مشن کو سنا، جب انہوں نے اس کے منشور کو سنا کہ وہ کیوں اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ جب انہوں نے ان باتوں کو سنا تو وہ قہر سے بھر گئے اور اس کو مار ڈالنا چاہا۔ یسوع مسیح آج بھی جب ہم کرسمس مناتے ہیں، جب ہم بڑا دن مناتے ہیں، ہم ان کی دنیا میں آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، بے شمار لوگ دنیا میں نہ صرف مسیحی بلکہ بے شمار لوگ کرسمس مناتے ہیں، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں موجود ہوا، یسوع اس دنیا میں اس دن تشریف لائے۔ لیکن صرف یہ جاننا کہ یسوع تشریف لائے، صرف اس کے مشن کو سننا، اس کے منشور کو سننا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو قبول کرنا یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور اس وقت کے لوگوں نے جب یسوع کے منشور کو سنا، جب یسوع نے بتایا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ They rejected him. انہوں نے اس کو رد کر دیا، اور جب رد کر دیا تو ناصرت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں پر ایک بھی معجزہ نہ اس وقت ہوا اور نہ اس کے بعد ہوا۔ یہاں پر انہوں نے اسے باتیں کی۔ 23ویں آیت میں اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ توقع کرتے تھے یسوع سے وہ کہ جو کچھ اس نے کفرنہوم میں کیا، جو معجزات وہ گلیل کی جھیل کے گرد و نواح میں کر رہا تھا، وہ سارے معجزات ناصرت میں بھی ہوں۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ ان سب کاموں کا تعلق
ایمان کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ ایمان لائیں گے نہیں اس وقت تک نہ یہ معجزات ہوں گے اور نہ یسوع کا مشن یا منشور ان کی زندگی میں پورا ہوگا۔ میں ہر صبح آپ کے سامنے اسی خیال کو رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پیشتر کہ ہم کرسمس کی طرف بڑھیں اور زیادہ پیغامات سنیں کرسمس کے موقع پر۔ آئیے ہم اس کرسمس سیزن کے آغاز میں خداوند یسوع مسیح کے مشن کو نہ صرف سنیں بلکہ اس کو قبول کریں دل سے، اور اپنے لیے آج صبح دعا کریں کہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ میں اس دولت سے جو خداوند نے مجھے بخش رکھی ہے اس سے واقف ہو سکوں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔